کراچی میں بدقسمتی سے زبان بڑی خراب ہو گئی ہے. اردو کی جو خدمت یہاں کے پنجاب کے لوگوں نے کی ہے اور جیسی خوبصورت اردو بولنے والے پنجاب میں موجود ہیں بڑی کم مثالیں. آپ یہ 3 شادیاں یا اللہ. اچھا، اور پھر پہلی جو ہماری بھابھی وہ بھی نیوز اینکر، پھر دوسری بھی نیوز اینکر اور غالباً تیسری بھی. ان کا تعلق بھی ڈیجیٹل میڈیا سے. زندگی کے سفر کے شریک لوگ ہیں، بڑے شاندار اللہ نے فیصلے کروائے مجھ سے. تینوں ایسی شخصیات میری زندگی میں ہیں کہ جن کی اپنی ایک سے ہے، جن کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. بیٹا پیدا ہوا تو وہ ماشاءاللہ بڑا کیوٹ تھا، بڑی خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں، لگتا ہی نہیں. سب لوگ کہتے تھے کہ پاکستان سے جو ہے نا وہ اس کا تعلق لگتا ہی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی اس کو بھی بلایا جانے لگا. وہ نہیں بالکل 3-4 مہینے کا تھا جب وہ ندا یاسر کے شو میں پہلی بار بطور مہمان آیا. اس کی خواہش تھی کہ وہ گول کیپر بنے، وہ اس میں کمفرٹیبل تھا اور اس نے ایکسل کیا. ماشاءاللہ پاکستان میں نیشنل ٹیم کے لیے بھی وہ کھیلتا ہے. اقرار صاحب نے کہا کہ میری جو 3 شادیاں ہیں وہ میں نے پلاننگ سے نہیں کی ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اور ویسے تو میری چوتھی کی بھی پلاننگ نہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایسا ہی ہے. پلاننگ سے نہیں کی. شروع میں نے کیا پاکستان ٹیلی ویژن، تو وہ ایک لفظ پہ وہ 8 مہینے کی ٹریننگ. اس زمانے میں اس پر بات ہوتی تھی. اب تو ہم نے اس زبان کا حلیہ بگاڑ دیا سب نے. ماد یوسف جو ARY کے پریزیڈنٹ ہیں ARY نیوز کے، ان کے بغیر سرعام کا ہونا، میرا کچھ کر پانا ناممکن تھا. انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے. کراچی جب تک میں رہا ہوں میں 10 سے 12 گارڈز کے ساتھ موو کرتا تھا. بچہ جب اسکول جاتا تھا اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے. میں لاہور سے ہوں، میری تعلیم یہاں سے ہے. میری والدہ، میرے والد، سارے ان کے جو رشتہ دار ہیں، چاچا، ماموں، تایا، پھپھر، سب کے سب کراچی میں. کوئی نہیں ہے. DHA میں رہتے ہوئے وہاں پہ پانی ٹینکروں سے ڈلوانا پڑتا تھا ہمیں. روڈز کا انفراسٹرکچر. جب لاہور آتے تھے ہم کہتے تھے یار کیا بات ہے. جرنلزم میں بڑی بدقسمتی ہے. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم جس شہر میں بھی جاتے ہیں وہاں 500 1000 5,000 لینے والے لوگ بھی ہیں. پاکستان میں کوئی چینل ایسا نہیں جس نے کم سے کم مجھے 3 بار نہ بلایا ہو میٹنگ کے لیے. وہ ہر بار جب میٹنگ ہوتی تھی تو پیسے بڑھ جاتے تھے یہاں سے. آج میرا جب جی چاہتا ہے میں فیملی کے ساتھ یورپ کی چھٹیاں منا سکتا ہوں. آج الحمدللہ میرا بیٹا لاہور کے مہنگے ترین اسکول میں پڑھتا ہے. آج الحمدللہ جو خواہش 3 گھر الحمدللہ چل رہے ہیں اور کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا. کچھ دوست کہتے ہیں اس سعید غنی صاحب کے ڈر کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا فضول. ویسے وعلیکم السلام. 20 سالہ صحافتی کیریئر، لوگ آپ کو جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے رپورٹر، اینکر اور نہ جانے بہت سارے حوالوں سے جانتے ہیں، لیکن اصل میں اقرار الحسن ہیں کون؟ یہ بڑا مشکل ہے اپنی ذات کا تعارف کروانا. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ایک ایسا انسان رہا ہوں ہمیشہ سے کہ جو سمجھتا ہے کہ بغیر کچھ کیے اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے. میرے اسکول کے زمانے سے لے کر پھر کالج، پھر یونیورسٹی، میں کچھ نہ کچھ ایسی ایفرٹ کرتا رہا ہوں کہ جہاں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کیا جائے. اور یہ اللہ کا بڑا احسان رہا مجھ پر کہ میں اسکول کے زمانے سے ہی وہ ایک کہتے ہیں نا لائم لائٹ میں رہنا. مجھے یاد ہے ہمارا ایک گھر تھا سادات کا پورے گاؤں میں، تو ظاہر ہے وہ اس اعتبار سے بھی ایک شناخت تھی اور سب بہت احترام، پیار اور محبت سے ملتے تھے. پھر جب میں اسکول جانا شروع ہوا تو میں وہاں نعت بھی اسمبلی میں پڑھا کرتا تھا، تلاوت بھی میں کرتا تھا، تقاریر کرتا تھا. پھر اسکول کو میں نے آئی ریممبر جو ہمارا ڈسٹرکٹ کے مقابلہ جات ہوتے تھے وہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے حد تک، پھر ڈویژنل مقابلہ جات ہوتے تھے تو وہ میں پھر مختلف اسکولوں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر ریپرزینٹ کرتا تھا اسکول کو. تو وہاں بھی ظاہر اسکول میں ایک علامتی حیثیت حاصل تھی. پھر جب میں نے انٹرمیڈیٹ کے لیے اسلامیہ کالج سول لائنس میں ایڈمیشن لیا تو وہاں بھی جتنی ادبی سوسائٹیز تھیں، وہ ایک بزم فروغ اردو تھی، پنجابی ادبی مجلس تھی، کوئی سوسائٹی تھی، وہاں کا سالنامہ تھا ایک میگزین فاران، پھر ایک کالج بلیٹن تھا. تو میں سب کا چیف ایڈیٹر رہا، پریزیڈنٹ رہا. پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جب آیا تو یہاں بھی ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک مقرر کی حیثیت سے، پھر ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو میں نے لیڈ کیا. پھر کالج گزٹ کا چیف ایڈیٹر رہا. میگزین راوی جس کے فیض احمد فیض اور نون میم راشد جیسے لوگ اس کے چیف ایڈیٹر رہے، اس کے چیف ایڈیٹر منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. میوزک سوسائٹی میں سیکرٹری رہا. ابھی 2 دن پہلے ایک دوست راوین تھے، وہ ملے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کالج میں بھی ایک ایسی، تو وہ اللہ نے ہمیشہ ایک ایسی لائم لائٹ میں رکھا اور اس کے نتیجے میں نے یہ کوشش کی کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کروں. اور اب بھی مجھے لگتا ہے سرعام میں بھی یہی مقصد تھا کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، اپنے حصے کا کام کیا جائے، تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے. اور اب بھی ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کر رہے ہیں کہ جہاں ملک کے نوجوانوں کو ہمیں ترغیب دیں کہ وہ آئیں، وہ سیاست کو، قیادت کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ملک کی تقدیر بدلیں انشاءاللہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।